وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا ليتنا أطعنا الله والرسولا. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا ليتني قدمت لحياتي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو حضور کی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑا پرفتن دور ہے جس دور میں ہماری نظر میں صرف دنیا کی ترقی ہے، مرنا نہیں ہے، قبر نہیں ہے، حشر نہیں ہے، اور پھر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے دوسری قوموں کو دیکھتے ہیں کس طرح وہ آزاد ہیں، کس طرح ان کی عیاشیاں ہیں، کس طرح ان کے معاملات ہیں. بس اسی کو مرد عورتیں اسی کو سامنے رکھ کر یہ یہود و نصارہ ہنود ان کے کیسے کیسے معاملات ہیں اور غیر مسلم نے کیسے لباس پہن رکھا ہے. میری ماں بہن بیوی بیٹی کو بس وہی انداز نظر آتا ہے، سیدہ کا انداز نظر نہیں آتا. سال 24 کا اختتام پذیر ہو گیا. بہت سارے ادارے والوں کے مین لوگ بیٹھے، انہوں نے سوچا، کوشش کی کہ ہم نے کیا حاصل کیا، کیا کھویا، ہم نے سال میں کتنا کمایا ہے، ہمارے ادارے نے کتنا ترقی کی ہے، اور کون کون سی چیزیں ایسی کہ جو ہمارے نقصان کا باعث بنی ہے، کون کون سے ہمارے ورکر کام کرنے والے انہوں نے کام نہیں کیا، کتنے لوگوں کو اداروں سے نکالا گیا. یہ سبب ہے، یہ ذریعہ ہے اس بات کا، انہی کی وجہ سے خسارہ آیا ہے.
تو پوری دنیا پہ عجیب و غریب سوچ رہی، فکر رہی، اور اختتام عیاشی پہ ختم کیا۔ صبح لوگ نشے میں مد، کوئی پتہ نہیں ہے۔ سال کی ابتدا آنکھیں بند ہیں، سال کی ابتدا ہے اور مجھے کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ رات گزاری ہے بد اخلاقی میں، بے حیائی میں، شراب نوشی میں، اور جیسے دوسرے لوگ کرتے ہیں ان کا طرز عمل اپنا کے۔ تو توجہ کے ساتھ گفتگو آپ میری سنیں، غور سے سنیں۔ دنیا کی سب سے عظیم قوم مسلمان قوم ہے۔ پورے قرآن میں جس کو سب سے بڑا لقب ملا ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو۔ یاد رکھیں، یہودی بہترین امت نہیں ہے، عیسائی بہترین امت نہیں ہے۔ پوری دنیا میں بہترین امت جو ہے وہ کس کی ہے؟ حضور کی امت ہے۔ اور پھر ذرا آپ تھوڑا سا اس بات پہ غور فرمائیں۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے حضور سے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، میرے حبیب آپ سے کبھی یہود و نصارہ راضی نہیں ہو سکتے۔ بظاہر خطاب حضور کی ذات انور سے ہے، اور اصل یہ خطاب پوری امت سے ہے کہ دنیا کا کوئی یہودی، عیسائی، مسلمانوں تم سے راضی نہیں ہو سکتا، کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ ایک وجہ ہے، ایک وجہ ہے کیا؟ حتیٰ تتبع ملتہم، تم ان کی پیروی کرو، جیسے یہودی کرتے ہیں تم ویسے کرو، اپنے دین کو چھوڑ دو۔ جیسے عیسائی کرتے ہیں تم ویسے کرو، اپنے دین کو چھوڑ دو، پھر یہ راضی ہو سکتے ہیں۔ ایسے یہ راضی نہیں ہو سکتے۔ کتنا بڑی بات قرآن فرما رہا ہے، کس قدر عظیم بات کہہ رہا ہے، یہ کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ حکمران ہیں، سیاستدان ہیں، عوام ہے، مرد عورتیں ہیں، وہ انداز اپنا کے، ان کی باتیں مان کے وہ راضی نہیں ہو سکتے، راضی نہیں ہو سکتے۔ اور پھر قرآن کیا کہتا ہے، ذرا غور کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ کنہیں کہا جا رہا ہے؟ حضور کے صحابہ کو، جو نئے نئے مسلمان ہوئے۔ یہ کون لوگ تھے؟ حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، یہ یہودیوں کے بہت بڑے پادری تھے، بڑے صاحب علم تھے۔ جتنا آبادی تھی اس وقت یہودیوں کے ایک ایریے میں، جس ایریے میں یہ رہتے تھے، وہ تمام کے تمام بڑا انہیں سمجھتے تھے۔ یہ صاحب علم ہے۔ مدینہ طیبہ میں جب پہلی نظر حضور کے چہرے انور پر پڑی تو کہنے لگے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اسلام قبول کر لیا۔ جو تورات میں، ٹھیک ہے نا، جو تورات میں حضور کے اوصاف حمیدہ بیان کیے گئے، قد و قامت ایسے ہوگا، رنگت ایسی ہوگی، شکل و صورت ایسی ہوگی، ان کے چلنے کا انداز ایسے ہوگا، ان کے بولنے کا انداز ایسے ہوگا، وہ نرم دل ہوں گے،
اخلاق ان میں کمال درجے کا ہوگا، ان کے مزاج میں ترش روح والی بات نہیں ہوگی، نرم مزاجی ہوگی۔ یہ ساری چیزیں دیکھیں، چہرہ دیکھا تو پہلی نظر میں مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ اب مسلمان ہو جانے کے بعد کیا کیا کہ انہوں نے صرف ایک چیز، اونٹ کا گوشت کھانا، کہا اس شریعت میں حلال ہے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے اور اونٹنی کا دودھ پینا حرام ہے۔ یہ یہودیوں نے خود کیا تھا، پھر اللہ نے حرام کر دیا، تو لہذا اس شریعت میں حرام ہے، اس شریعت میں حلال ہے، تو گوشت استعمال نہیں کرتے اور دودھ بھی استعمال نہیں کرتے۔ توجہ، گوشت بھی استعمال نہیں کرتے اور دودھ بھی استعمال نہیں کرتے، تو اللہ کریم نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہودیوں کے ایک طریقے کو تم اپنا رہے ہو، ابھی تم اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ کاش مسلمان ہم اس کو سمجھیں، ہمارے کتنا طور طریقے انداز ان جیسے ہیں، ان جیسے ہیں، ہم کیسے مسلمان ہو جائیں گے؟ یہ تو ایک طور طریقہ تھا، یہ تو ایک انداز تھا جس کو کہا گیا اگر مسلمان ہو گئے ہو پھر سب چھوڑ دو، سب چھوڑ دو۔ اس لیے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو پسندیدہ دین ہے وہ اسلام ہے۔ یہودیت پسندیدہ نہیں ہے، عیسائیت پسندیدہ نہیں ہے، پسندیدہ دین صرف اسلام ہے، اسلام ہے۔ تو اگر چھوٹی سی چیز اس میں نرم رویہ اپنانے سے اللہ نے کہا اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، آج ہم اپنے معاملات اس طرح کریں، اپنا انداز اس طرح کریں، اپنا لین دین اس طرح کریں، تو میرے بھائیو آپ خود فیصلہ کریں کہ پھر ہم کیسے مسلمان ہو سکتے ہیں۔ ہم مسلمان نہیں ہو سکتے۔ انہیں بتایا گیا اگر کلمہ پڑھ لیا ہے تو ہر طور طریقہ انداز وہی اپنانا پڑے گا جو میرے نبی کی تعلیمات سے تمہیں ملتا ہے، جو میرے نبی کی تعلیمات سے ہٹ کر ہے، اس طور طریقے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ 2024 گزرا اور پورے ظلم جو کر سکتے تھے یہود و نصارہ نے کیے ہیں امت پہ۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھو جی کتنا رفاہی کام کرتے ہیں، کتنا رفاہی ادارے بنا رکھے ہیں۔ دیکھو جی ایک پرندے کی جان بچا رہے ہیں، ایک جانور کو بچا رہے ہیں، نابینا ہے ان کے علاج ہو رہے ہیں، غریبوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے، وہ ہم سے بہتر ہیں۔ پوری امت ان کے مظالم چھوڑ گئی، آنکھیں بند کر لی، ٹھیک ہے نا۔ جو فلسطین میں جو 2024 میں ہوا ہے انہوں نے کیا ہے، یہ کم ظلم تھے؟ اسلامی تعلیمات میں تو یہ ہے، حضرت عمر بن خطاب کے دور میں شام کی جانب ایک جہاد کرنے کے لیے قافلہ گیا، صحابہ کرام نے جہاد کیا، خیمے لگائے، ایک خیمے میں آ کر ایک کبوتری نے انڈے دے دیے، انڈے دے دیے۔ اب وہاں سے انہوں نے کوچ کرنا تھا۔ غور کریں کتنا بڑے لوگ تھے، حضور کی تعلیمات کا کتنا اثر تھا۔ اب انہوں نے سپہ سالار سے کہا کہ ایک خیمے میں کبوتری نے انڈے دے دیے ہیں تو ہم کیا کریں؟ کہا اگر تم خیمہ اکھیڑو گے انڈے ہو سکتا ہے گر جائیں ٹوٹیں تو ایک کبوتری کا نقصان ہو جائے، اس پہ ظلم ہے۔
اس پہ ظلم ہے، کہا تم خیمے کو چھوڑ دو۔ اندازہ لگائیں، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ گرفتار ہو گئے۔ جب گرفتار ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ان کو پھانسی چڑھانا ہے۔ جس گھر میں تھے، گھر والوں کا بچہ، چھوٹا بچہ اتفاقاً ان کے پاس پہنچ گیا۔ صحابی رسول کے ہاتھ میں چھری تھی، سارے گھر والے کافر چیخ اٹھے تو آپ نے فرمایا ڈرو نہیں، مجھے حضور نے ایسی تعلیم نہیں دی کہ میں تمہارے بچے پہ چھری چلاؤں، یہ بچہ اپنا لے جاؤ، مجھے پتا